بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک دفعہ پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع عنوان ہے وہ ہے جنات کی رہائش کے متعلق۔ جنات کہاں پر رہتے ہیں، ان کا رہائش کہاں ہے۔ اس کے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں عام ہیں، اور ان غلط فہمیوں پر لوگ جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا گھر ایک ہفتے سے ایک مہینے سے اگر بند ہے، اگر کوئی بندہ مثلاً کراچی کا رہائشی ہے، ایک ہفتے کے لیے کسی شادی کے ہاں حیدرآباد چلا گیا ہو، اگر وہ حیدرآباد سے ایک ہفتے کے بعد اگر آتا ہے اپنے گھر کراچی میں، تو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کسی مولوی کو دکھائیے، کسی عامل کو دکھائیے، کیونکہ یہ ایک ہفتہ یہ گھر بند رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر کے اندر جنوں نے بسیرا کر دیا اور یہاں آپ رہنے لگ جاؤ، جنات آپ کے اوپر حملہ کر دے اور کچھ آپ کو ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر کرائے میں دے کر خود چلے گئے کرائے میں رہنے کے لیے۔ یہ مسئلہ اس وقت معاشرے کے اندر عام ملتا ہے۔ اگر کسی کا گھر ایک ہفتہ، ایک دن، 3 دن بند رہا ہے تو ہمارے ہاں لوگوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس گھر میں کچھ ہے، پھر تو لوگ وہاں جانا کم کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو ہمیں کوئی جن پکڑ لے، کوئی بھوت پکڑ لے، کوئی ایسا کچھ پکڑ لے۔ اس بات کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی کا گھر ایک ہفتہ بند رہے، مہینہ بند رہے، سال بند رہے تو وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ جنات وہاں رہتے ہیں۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ جنات کا جو مقام ہے وہ جنگلات ہے، قبرستان ہے، ویران جگہ ہے، جو کئی صدیوں سے ویران ہے، وہ اصل میں وہاں رہتے ہیں۔ پہاڑی علاقے ہیں، ویران جگہ ہیں، وہاں پر رہتے ہیں۔ اس بات پر جتنے بھی معالجین ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر علاج کرتے ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ جہاں رہائش ہے، جہاں آبادی ہے انسانوں کی، جہاں انسان رہتے ہیں، وہاں کبھی بھی جنات آباد نہیں ہوتا، اور جہاں جنات رہتے ہیں وہاں کبھی بھی انسان آباد نہیں ہوتا۔ یہ یعنی ایک بہت بڑا غلط فہمی لوگوں کے اندر، بدعقیدگی لوگوں کے اندر موجود ہے، اور لوگوں کے اندر کئی صدیوں سے موجود ہے۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کسی کا گھر اگر بند ہے تو اس گھر میں کچھ ہوگا، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہونے کی دعا، بلکہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر آپ نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی، آپ کے گھر کی بھی، آپ کے تمام امور کی بھی رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایک حدیث ہے کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو بچوں کو باہر جانے سے روکو، کیوں؟ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، بڑی تعداد میں پھیل جاتے ہیں، اور یہی جو وقت ہوتا ہے، شام کا جو وقت ہوتا ہے، جو غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جادوگر اپنے دشمنوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، اور جو جادو کا جو مریض ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد یا اس ٹائم یعنی غروب آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے بعد بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت تو ہے، اس میں حدیث میں منع ہے کہ کچھ دیر کے لیے بچوں کو باہر جانے سے روک دو۔ اچھی طرح شام ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، کچھ دیر کے بعد اچھی طرح جب روشن ہو جائے، بسمہ پڑھ کر گیٹ کھول کر بچوں کو پھر باہر جانے دیا زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو نظر لگ جاتی ہے، تو وجہ کیا کہ ہم
ہم جو اسلام نے احکامات ہمیں بتائیں ہم احکامات پر عمل ہی نہیں کرتے، دین نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے ہمارے بچے ہم خود ان کے ساتھ دیگر مصیبتوں میں بلاؤں میں تکلیفوں کے اندر ہم دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے قبل کوئی بلا کوئی تکلیف ہمارے اوپر ہے تو اس سے قبل ہم ہوشیار ہو جائیں تو ہم سورہ فلق سورہ ناس 2 قل ہیں ان کو اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کریں، اور جتنی جو بشگونیاں ہیں، جو اس طرح کی غلط رواج ہیں، غلط باتیں جو عام معاشرے کے اندر گھروں کے متعلق، تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس بات کی کوئی صداقت نہیں ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس بات کی کوئی صداقت نہیں ہے، تو یہ بات خبردار ہو جائیے۔ اچھا، اس کے بعد جنوں کے اندر مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمارے اندر مرد بھی ہے عورت بھی ہے، ان کے اندر بھی میل بھی ہے فیمیل بھی ہے، ان کے اندر مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں شادیاں بیاہ ہوتی ہے اس طرح ان کی بھی ہاں شادی بیاہ ہوتی ہیں، اس طرح ہمارے بچے ہوتے ہیں اس طرح ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس طرح یہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اس طرح یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں فرقے بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، ان میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، صحیح نا، ہر نسل کے ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن یہ سارے کے سارے ایک چیز کے پابند ہیں، کیا؟ اللہ اس کے رسول کے پابند ہیں، اللہ اس کے رسول کے پابند۔ اس طرح ہم اللہ رسول کو جواب دہ ہوں گے اسی طرح یہ بھی اللہ رسول کو ہر چیز کے پابند رہیں گے، جواب دیں گے۔ لیکن آخر میں ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں اپنی، وہ بات یہ ہے رب العالمین نے 2 مخلوق بنائے، ایک جن بنایا ایک انسان بنایا، دونوں مخلوق کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن فضیلت مرتبے مقام کے حوالے سے جس مخلوق کو زیادہ اہمیت ملا وہ انسان کو ملا، اس انسان کو خیر امت کہا گیا، اس انسان کو اشرف مخلوقات کہا گیا، اس امت کو تمام صدیوں کا بہترین امت کہا گیا، کیونکہ لوگوں کو حکم دیتا ہے نیکی کا اور برائی سے ان کو روکتا ہے، تو اس امت کو تمام امتوں پر سبقت حاصل ہے۔ تو انسانوں میں سب سے جو بہترین جو انسانی جو امت ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو انسانوں کو فضیلت حاصل ہے جنوں پر، لیکن ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ برعکس ہے، لوگ بجائے اللہ سے ڈرنے کے لوگ ڈرتے ہیں، کس سے؟ جنوں سے ڈرتے ہیں۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کچھ انسان ہے جو جنوں سے مدد طلب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سرکشی وہ باغی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ انسان جس کو ہم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا آج یہی انسان ہم سے مانگ رہا ہے، تو آپ کے یہ پناہ سے غیر اللہ کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں، جنوں سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، جنوں کے نام پر جو مسخار کرتے ہیں، جنوں کے نام پر ہم جو تعویذات بناتے ہیں، جنوں کے نام پر جو ہم غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بہت کمزور مخلوق ہے، الحمدللہ ہمارا سامنا بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے اگر کسی کو اہمیت دی ہے وہ انسان کو دیا ہے، انسان بہت طاقتور ہے لیکن اس کو بیچارے خود پتہ ہی نہیں کتنا طاقتور ہو۔ تو میں اسی بات پر اختتام پذیر کرتا ہوں، تو سب سے پتہ چلا اس بات سے کہ سب سے طاقتور جو مخلوق ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔